بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، دنیا دار الامتحان ہے، اس میں انسانوں کو آزمایا جاتا ہے اور آزمائش سے کسی مومن کو بھی مفر نہیں۔ اسے اس جہاں میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قسم قسم کے ہموم و غموم اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ تمام مصائب و آلام، بیماری و تکالیف سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس پر ایمان و یقین رکھنا مومن کے عقیدے کا حصہ ہے، کیونکہ اچھی و بری تقدیر کا مالک و مختار صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اطاعت پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، اور جو آزمائش انہیں پہنچی ہے اس پر وہ صبر کریں، تاکہ انہیں بغیر حساب اجر و ثواب دیا جائے۔ اور یقیناً اللہ کی سنت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہے، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے اور نیک کو بد سے اور سچے کو جھوٹے سے الگ کر دے۔ لیکن جہاں تک ان کے اسباب کا تعلق ہے تو وہ سراسر انسان کے اپنے کیے دھرے کا نتیجہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پر یہ مشکلات، ہم پر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ یہ عمل مشہور ہے، قرآن پاک کے 14 سجدوں کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بھی حاجت ہو، تو قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں، جنہیں سن کر یا پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ان کو سب سے پہلے قرآن پاک میں موجود جو 14 سجدے ہیں ان پر نشان لگا کر رکھ لینا ہے۔ کرنے کی ترتیب و طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نشان لگا کر جب رکھ لیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ان آیات پر سجدہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے۔ کل 14 سجدوں کی آیات ہیں، تو سب سے پہلے پہلی آیت ایک مرتبہ تلاوت کریں، اور وہ آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ میں چلے جائیں، اور سجدہ میں جا کر سجدہ کی تسبیح پڑھیں، اور تعداد تاک کی رکھیں اور 3 سے زیادہ ہونی چاہیے، اور سجدہ سے اٹھ کر اپنے مقصد، اپنی پریشانی، اپنی مشکل اور اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ پھر دوسرے سجدے کی آیت تلاوت کریں، اور آیت پڑھنے کے بعد پھر سجدہ میں چلے جائیں، اور پھر اسی طرح تسبیح پڑھیں، اور پھر اسی طرح دعا کریں، گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری سے دعا کریں۔ اسی طرح 14 سجدوں کی 14 آیات تلاوت کریں، اور ہر آیت پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد وہی سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی تلاوت کریں، اور اٹھ کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لیں۔ یہ بہت مختصر سا عمل ہے، شاید اس عمل کو کرنے میں آپ کے 5 سے 10 منٹ بھی نہ لگیں، لیکن اس عمل کو چند دن کریں، چند ہفتے کریں، انشاءاللہ آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، وہ حل ہونا شروع ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاجات پوری ہو جائیں گی۔ بہت ہی طاقتور اور مجرب و آزمودہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے
اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔